امام مہدی کے قلب کے اور امام مہدی کی رضا اور خوشنودی کے نزدیک لے کر جا سکے۔ ایک مرتبہ امام کے ظہور میں تعجیل کو اپنے دل کی گہرائیوں سے طلب کیجیے گا۔ اجل اللہم لہ الفرج ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ برائے استجابت دعا ہدیہ الصلوات۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ پروردگار عالم کی بلیسنگز میں سے ایک اور بہت بڑی بلیسنگ کہ جس کا ہمیں آج تذکرہ کرنا ہے، جس بلیسنگ پر ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ بلیسنگ ایک لائف پارٹنر کا ہونا ہے، ایک ہم سفر کا ہونا ہے۔ پروردگار نے اس بلیسنگ کو قرآن حکیم فرقان مجید میں اپنے سائن کے طور پر، اپنی نشانی کے طور پر سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر یاد کیا۔ سورہ روم کے اندر 7 ٹائمز یا 7 آیات ایسی ہیں کہ جن کا آغاز ومن آیاتہ سے ہوتا ہے، ایک فرام ہز سائن، یہ اس کے نشانیوں میں سے، یا فرام ہز سائنس، اس کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، خلق کرنا دنیا کا، آسمان کا، زمین کا۔ ان 7 میں سے 3 ٹائمز پروردگار سائنس ان یونیورس کی بات کرتا ہے، آیات آفاق کی بات کرتا ہے، اور 3 ٹائمز آیات انفس، یعنی وہ نشانیاں جو میرے اپنے اندر اللہ کی موجود ہیں ان کی بات کرتا ہے، اور ایک آیہ مجیدہ کے اندر پروردگار ان دونوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ آیت کہ جس کو آج کی اس مجلس کا ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیہ مجیدہ کے اندر پروردگار آیات انفس، یعنی میرے اندر جو نشانی اللہ نے رکھی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم اس نشانی کو یا اس سائن کو یا اس بلیسنگ کو اپنے وجود سے الگ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے اپنے وجود کا حصہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پروردگار کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے تمہارے لائف پارٹنرز کو یا زوج کو قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ جو شاید آج کے دور میں اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کچھ زیادہ ہو گئی ہے، جس کو تفسیر نمونہ کے اندر بیان کیا گیا، کہا پروردگار نے کہا کہ تم ہی میں سے انفسکم ازواجا، یعنی جو ہمارا لائف پارٹنر ہے، ہمارا جو شوہر ہے، وہ انفسکم کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہی میں سے، شاید وہ ایک ڈیفرنٹ فیملی سے آتا ہو، ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آتا ہو، ایک ڈیفرنٹ کلچر سے آتا ہو۔ مفسرین نے کہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے لائف پارٹنر کو نہیں پاتا ہے، یعنی اس کے اپنے وجود کا ایک حصہ، فار ایگزامپل اگر کسی انسان کی خدا نہ خواستہ اس کی ایک انگلی ٹوٹ جائے، یا کٹ جائے، اس سے جدا ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو نامکمل سمجھے گا۔ انفسکم ازواجا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اس لائف پارٹنر کے زندگی میں ہونے کو انسان کی تکمیل قرار دیتا ہے، انسان کا مکمل ہونا قرار دیتا ہے۔ یہاں پر آگئے ناصر مکارم شرازی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ افراد کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سنگل سروائیو کر سکتے ہیں، ہمیں اکیلا رہنا چاہیے، اور اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان افراد کے اندر جو مصائب، جو مشکلات ذہنی طور پر، فکری طور پر، فزیکل اسپیکٹ کے اعتبار سے ان کے اندر جو مشکلات ہیں، جو ڈپریشن ہے، اس کی تعداد حتیٰ آپ نے یہاں تک بیان کیا، یقیناً کسی ریسرچ کے بیس پر آپ اس مطلب کو بیان کریں، کہا کہ اگر ہم ان افراد کی تعداد دیکھیں کہ جن کے اندر سوسائڈل تھاٹس یا جنہوں نے سوسائڈس کیے خدا نخواستہ،
وہ افراد ان کی تعداد ان میں زیادہ سنگل لوگ شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کے اندر سکون کو قرار دیا. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، پروردگار نے نہیں کہا کہ آپ کے لیے فائنینشیل ڈپینڈنس کو قرار دیا یا آپ کے لیے فائنینشیل آسانی کو قرار دیا، کیا نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے یا اپنے ہمسر سے سکون حاصل کرو. یعنی اس کے اندر پیس موجود ہے، اس کے اندر عافیت موجود ہے، اس کے اندر ٹرینکویلٹی موجود ہے. اور اگر اس کو ہم اپنی سوسائٹی سے نکال دیتے ہیں یا ہم اس کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، دیکھیں یقیناً بہت ضروری ہے کہ انسان تمام موارد میں جتنے بھی پرپوزلز آئیں ان کو دیکھے، ان کو سمجھے، اس کے بعد فیصلہ کرے، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے. لیکن اگر کوئی اس کے دروازے کو پوری طرح سے بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی کین سروائیو، تو یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تعلیمات کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ انسان کی نیچر اور انسان کی فطرت کے خلاف ہے. پھر اس کو سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور قرار دیا پروردگار نے تم دونوں کے درمیان محبت کو، افیکشن کو اور مرسی کو. اچھا، یہ بہت خوبصورت امر ہے. جعلہ کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ جب کوئی شخص نکاح کے بندھن میں بنتا ہے تو خداوند متعال اس محبت، اس افیکشن اور اس رحمت کو ان دونوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. اسی وجہ سے اگر ہم ایک اور المیے کی طرف اشارہ کریں تو جو بہت سے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں ازدواجی زندگی کے اندر، وہ مسائل تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں پروردگار نے ریئر کیسز اپنی جگہ پر ہیں لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. اس مسئلے کو پروردگار نے واضح کیا، کہا یہ مودت، یہ محبت، یہ افیکشن، یہ رحمت ہم نے قرار دی. اچھا، اب یہ مودت اور رحمت کے اندر کیا ڈفرنس ہے؟ مودت کہتے ہیں ٹو سائیڈڈ افیکشن کو، ٹو سائیڈڈ لو کو، اسے مودت کہتے ہیں. ورنہ محبت یا محبہ یا حب کا لفظ بھی عربک کے اندر استعمال ہوا. یا نہیں کہا کہ یہ حب اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. مودت یعنی دونوں کے دل کے اندر اس محبت کو پروردگار قرار دے دیتا ہے. اس لیے یہاں پر اس مطلب کو بھی سمجھنا ہوگا کہ بعض افراد اس مغربی یلغار کا شکار ہوتے ہیں اور اس ویسٹرن کلچر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محبت کے لیے شادی کرنی ہے تو نعوذ باللہ اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. لیکن یاد رکھیے، وہ محبت جو ایک جائز رشتے میں اللہ ڈالتا ہے وہ محبت اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اگر وہ رشتہ جائز نہ ہو تو وہ صرف اور صرف شیطان کی جانب سے ہے. تو اس کے اندر کبھی بقا نہیں ہے، اس کے اندر عبرتیں ہیں، اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو انسان کے دل کو دہلا دیتے ہیں. تو اس کے اندر مودت کو قرار دیا اور رحمت کو قرار دیا. اچھا، مودت میں نے آپ سے کہا ٹو سائیڈڈ افیکشن ہے، لیکن رحمت ایک مرسی ہے جس کے اندر انسان کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، امید نہیں لگاتا، بس وہ اپنی رحمتوں کو بکھیرتا رہتا ہے. مفسرین نے کہا کہ یہ جو مودت کا حصہ ہے یہ جب میاں بیوی جوان ہیں کا اس عرصے کے اندر ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں اور انسان بہت سی امیدیں لگاتا ہے، بہت سے جذبات اس کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں. لیکن جب ان میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جاتا ہے، کوئی ایک بوڑھا ہو جاتا ہے کا اس وقت رحمت کی ضرورت ہے، مرسی کی ضرورت ہے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے کا اس وقت رحمت کی ضرورت ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات چاہے شوہر ہو یا بیوی، اگر وہ کسی مقام پر یہ سوچیں کہ یہ میرے حقوق ابھی ادا نہیں کر پا رہا، بیمار ہے، اس کے پاس فائنینشیل جو ہے وہ اسباب موجود نہیں ہیں، وہ ساری زندگی اس کو دیتا رہا لیکن شاید ایک رف پیچ اس کی زندگی میں آئے، اس کے لیے اب تمہیں مودت کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں رحمت کی ضرورت ہے، تمہیں مہربانی دکھانے کی ضرورت ہے. بس اس مودت کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مودت بزرگ افراد کے لیے ہوتی ہے اور رحمت چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے. بعض نے برعکس کو بیان کیا، کہا لیکن میاں بیوی کے رشتے کے اندر ان دونوں چیزوں کی، مودت کی بھی ضرورت ہے اور رحمت کی بھی ضرورت ہے. بغیر ایکسپیکٹیشن کے بھی
افیکشن اور مرسی کی ضرورت ہے، اور ایکسپیکٹیشن کے ساتھ بھی پروردگار نے اس مودت کو قرار دیا ہے۔ خداوند متعال نے اس رشتے کو کتنا مضبوط اور کتنا بہترین قرار دیا کہ بنت جہش کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب ایک غزوے کے بعد ان کو یہ خبر دی گئی کہ ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں اس جنگ میں، تو آپ نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر آپ کو خبر دی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، آپ نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کہتے ہیں اس موقع پر وہ اپنے سر کو پیٹنے لگیں اور انہوں نے کہا اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس رشتے میں جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے جس سے اس رشتے کو ہمیں چلانے میں مدد مل سکتی ہے، اس کے لیے ہم بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام میں حاضر ہوتے ہیں اور امام سے پوچھتے ہیں کہ امام ایک ہمسر کا یا اسپاؤس کا کیا رائٹ ہے؟ گرچہ یہ رائٹ اسپیسیفکلی وائف کا رائٹ ہے، اگر آپ اس کو اس کی عربک میں دیکھیں تو کہا اما حق الزوجہ کا، یہ جو زوج ہے تمہاری، یہ جو تمہاری بیوی ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن ہم اس کے دونوں ایسپیکٹ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الزَّوْجَةِ، اور ایک وائف کا تم پر حق یہ ہے فَأَن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهَا لَكَ سَكَنًا وَأُنْسًا، یہ کہ تم یہ جان لو کہ پروردگار عالم نے اسے قرار دیا ہے تمہارے لیے ٹرنکویلٹی کے لیے، پیس کے لیے، سکون کے لیے اور انس کے لیے۔ فَتَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور تم یہ جان لو کہ یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ یقیناً اگر انسان کو اچھا اسپاؤس ملتا ہے تو یہ نعمت الہی ہے۔ بعض اوقات انسان اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد جو ایک فرسٹ ایسپیکٹ کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم اس نعمت کی ناشکری نہ ادا کریں۔ میں جانتی ہوں بہت سے ایسے سینیریو، ایسے سچویشنز ہیں کہ جن کے اندر انسان کے پاس اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا، یقیناً وہ اہل البیت کی گائیڈنس کے خلاف اپنی زوجہ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ میں اس کے علاوہ اگر آپ کا ہمسر اچھا ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ اچھا ہے، تو اس نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اور اس نعمت کے حوالے سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ملتی ہے۔ وہ خاتون جو یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے کبھی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی، وہ کبھی خیر کو نہیں پا سکتی، یقیناً اگر وہ غلط بیانی کر رہی ہے، اگر سچ ہے تو وہ ایک الگ ایکسپیکٹ ہے۔ بس یہاں پر اس نعمت کو نعمت سمجھا جائے، اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں فَتُكْرِمَهَا، اور بس تمہیں چاہیے کہ تم اس کی رسپیکٹ کرو۔ اسپیسیفکلی خاتون کی رسپیکٹ کے حوالے سے امام نے یہاں پر مطلب کو بیان کیا، کیونکہ مرد کے لیے فطرتاً وہ جو ایک قسم کی اس کی رعیت کے اندر شامل ہے ایک خاتون، اس کی عزت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جہاں پر مرد کے لیے ضروری ہے وہیں پر خاتون کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مرد کی عزت کرے۔ ایک روایت جو بڑی ہی سخت روایت ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کس کو ڈائجسٹ ہو سکے گی اور کس کو نہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اپنے ہم سفر کو، اپنے اسپاؤس کو غصے کی نظر سے دیکھتی ہے تو پروردگار عالم جو ہیل فائر ہے، جو جہنم کی آگ ہے، اس کی عیش کا سرما بنا کر اس کی آنکھوں میں روز قیامت قرار دے گا۔ اللہ اکبر! یہ احترام، یہ رسپیکٹ ضروری ہے۔ یقیناً اگلے شخص کو بھی ویسا ہونا چاہیے جیسا امام آگے جا کر بیان کر رہے ہیں۔ بس اس اکرام کے حوالے سے جہاں پر خاتون کے لیے ضروری ہے وہیں پر مرد کے لیے ضروری ہے۔ امام نے خاتون کی رسپیکٹ کے حوالے سے خاص طور پر یہاں پر بیان کیا۔ ہماری حوزہ میں ویمن ان قرآن کی جو کلاس ہے
اس میں جب ہم آیات کو رائٹس کے حوالے سے پڑھتے ہیں، وہ جو سول رائٹس ہیں، سوشل رائٹس ہیں، فائنینشیل رائٹس ہیں خاتون کے، تو ہم ہمیشہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خاتون ایک کوئن کی طرح ہے اسلام میں. اگر اس کے حق ادا کر دیے جائیں تو اس کو کسی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی فکر تربیت سے شروع ہو کر اولاد کی تربیت پر ختم ہونی چاہیے. اسلام نے یہ سیٹ اپ، یہ سسٹم قرار دیا اگر ہم اس سیٹ اپ کو زندہ رکھیں. رسول گرامی کس طرح سے اپنی ازواج مطہرہ کا احترام کرتے ہیں. ایک آپ کے سامنے واقعہ پیش کروں گی. جناب ام سلمہ سے ہم سب محبت کرتے ہیں اور ان کی بصیرت کے ہم سب گواہ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جناب ام سلمہ کی رسول گرامی سے جب شادی ہوئی، اس سے پہلے آپ کے ہمسر کا نام ابو سلمہ تھا. کہتے ہیں ابو سلمہ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے اور رسول گرامی کے ایک بیان کو، بعض اوقات آپ مجلس سے جاتے ہیں، کچھ بیانات اپنے گھر میں بیان کرتے ہیں، بالخصوص جو اگلی روایات میں آپ کے سامنے کچھ رکھنے لگی ہوں وہ یقیناً آپ گھر جا کے ضرور بیان کریں گے. آئے اور آ کر کہا کہ رسول گرامی نے کہا کہ اگر کسی شخص سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اور اس پر وہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پروردگار میں تیرے لیے اس پر صبر کر رہا ہوں، تو اس موقع پر پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے لیے تقدیر میں اس سے بہتر کچھ لکھ دو. کہتے ہیں میں نے اس روایت کو سنا، مجھے بہت پسند آئی. جب میرے اس شوہر کو شہید کیا گیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں تو کہہ رہی ہوں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور میں اللہ کی خاطر صبر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ابو سلمہ سے بہتر اور کون سا شوہر ہو سکتا ہے. کا اس کا جواب مجھے جب ملا جب کائنات کے رسول نے، رحمت للعالمین نے، محمد مصطفیٰ نے، اللہم صلی علی محمد، میرے رشتے کو بھیجا. اب اس میں اکرام کا پہلو سمجھیے گا. کہتے ہیں جب جناب ام سلمہ سے شادی کے بعد جو مکہ کو کنکر کرنے کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے کہا کہ سب کے لیے آج عام آزادی اور عام معافی ہے، لیکن 12 لوگ کہ جن کو معاف نہیں کیا جائے گا. بہرحال رسول گرامی کی رحمت ایسی ہے کہ ان 12 کو بھی آہستہ آہستہ کسی نہ کسی وجہ سے معاف کر دیا. اس لسٹ کے اندر جناب ام سلمہ کے بھائی عبداللہ کا نام تھا. جناب ام سلمہ تشریف لائیں، کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ اس نے آپ کو بہت اذیت پہنچائی ہے، بہت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن میں واسطہ بننا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیں. کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا تھا، لیکن کیونکہ اب آپ واسطہ بنی ہیں تو آپ کے احترام میں اس کو معاف کر رہا ہوں. یہ اکرام، یہ احترام، یہ رسپیکٹ زوجہ کی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس احترام کو، اس رسپیکٹ کو جب عبداللہ نے دیکھا کہ جن کا نام جو ہے وہ تاریخ میں اس سے پہلے کچھ اور تحریر کیا گیا، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو اسلام اتنا خوبصورت ہے اور جو خاتون کے اور اپنی ہمسر کے اتنے احترام کا قائل ہے، اس اسلام کو قبول کرنا چاہیے. بس اس اسلام کو جناب عبداللہ نے قبول کیا. بس اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں تو ایک پہلو اکرام کا ہے کہ جس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. امام فرماتے ہیں وَتَرْفُقَ بِهَا، اور ترفقہ رفاقت کے معنی میں بھی ہے، کائنڈنس مہربانی کے معنی میں بھی ہے کہ اس کے ساتھ دوستوں جیسا سلوک کرو، مہربانی کا سلوک کرو. وَإِنْ كَانَ حَقَّكَ عَلَيْهَا أَوْجَبْ، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور اگرچہ تمہارا حق اس پر زیادہ ہے، کیونکہ مرد ہونے کی حیثیت سے، اب یہاں پر اس کو سمجھیے گا، الرجال قوامون علی النساء کا اس اعتبار سے وہ تمہارا لیڈر ہے، قیوم ہے، جو شوہر ہے، کا اس اعتبار سے تمہارا حق زیادہ ہے، لیکن میں خاتون کا حق اس لیے تمہیں بتانے لگا ہوں کہ اس کا حق ادا کرو. فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ أَن تَرْحَمَهَا، اس لیے بس تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس پر مہربانی کرو، اس پر رحم کرو. لِأَنَّهَا أَسِيرُكَ، کیونکہ وہ تمہاری اسیر ہے. تمہارے، اب یہ لفظ جو اسیر کا یا ایک پرزنر کا لفظ ہے، شاید ویمن امپاورمنٹ کے لوگوں کو پسند نہ آئے،
لیکن اس اسیر کے اندر بڑی ہی خوبصورتی موجود ہے. ایک ایسا اسیر ہے جسے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کا احترام بھی کرو, اس کا ریسپیکٹ بھی کرو, اس کو گھر میں سب کچھ پرووائڈ کرو تاکہ یہ اچھی اور سکون کی زندگی گزار سکے. ایسا اسیر کون نہیں بننا چاہے گا. وَتُطْعِمَهَا وَتَكْسُوهَا کا یہ جو اسیر ہے اس کو تم غذا دو, کھانا دو, وَتَكْسُوهَا اور اس کو لباس دو, وَإِذَا جَهِلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَا اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دو. یہ فیکٹر بھی بہت ضروری ہے. بعض اوقات انسان دوسرے شخص کو معاف نہیں کرنا چاہتا ہے. اس کو سمجھیے گا, انسان جب اس رشتے میں منسلک ہوتا ہے تو ڈفرینٹ کلچرز ہیں, ڈفرینٹ تربیتیں ہیں, ڈفرینٹ حالات ہیں جن کے ساتھ وہ بڑا ہوا ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے. اب اس کے اندر آپ کسی کے ساتھ ایک دن کا سفر کریں, آپ کو اس کے 5 عیب نظر آ جائیں گے. اب جس کے ساتھ صبح شام آپ نے گزارنی ہے اس کے بہت سارے عیوب نظر آئیں گے. اس کو چھپانے کے لیے پروردگار نے کہا کہ تم اس کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے, تاکہ ایک دوسرے کے عیب چھپائے جا سکیں. بس یہاں پر معاف کرنے کا عنصر بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات انسان سال ہر سال اپنے ہمسر کو, اپنے اسپاؤس کو, چاہے وہ بیوی شوہر کو کرے یا شوہر بیوی کو کرے, معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس رشتے کے اندر فارگیو فارگیٹ کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا ہے. بس اس معافی کے عنصر کو سمجھنے کے بعد اور اس اکرام کے عنصر کو سمجھنے کے بعد ایک اور چیز جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ جہاں پر ان حقوق کو بیان کیا گیا وہیں پر ان افراد کے حوالے سے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ان کے حوالے سے امیر المؤمنین مشکل کشائے عالمین سید الوصیین نے بہت سخت قسم کے احکامات بیان کیے اور بہت ہی سختی کے ساتھ پیش آئے. کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز ایک خاتون امیر المؤمنین مشکل کشائے عالمین سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگیں کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے. آپ اگر واضح احکامات فقہ میں دیکھیں تو اگر کسی کا شوہر اس کو مارتا ہے تو واضح احکامات ہیں کہ آپ کو اس کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک انسان کا اکرام عزت اس کو پروردگار نے قرار دیا ہے اس عزت کو. بس یہاں پر ایک مرتبہ امیر المومنین نے اس امر کو سنا اور اس شخص کے گھر پر پہنچے. وہ نہیں پہچانتا تھا امام کو. اب امام کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا اور کہا کہ اب کیونکہ اس نے آپ سے میری شکایت کی ہے اس لیے اب میں اس کو مزید سزا دوں گا. امام نے کہا میں اس کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں. بس یہ کہہ کر امام ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لے کر گئے. امیر المؤمنین وہ جو عدل کا پیکر ہیں, وہ جو جسٹس کا پیکر ہیں, یعنی اسلام اگر فزیکل ابیوز کی بات کی جائے تو اسلام اس کو کسی بھی طرح سے قبول نہیں کرتا ہے. امیر المومنین جو کہ جنگ کے علاوہ تلوار نہیں اٹھاتے ہیں, امیر المومنین اپنے گھر گئے. امام نے ایک تازیانہ اٹھایا ایک ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور امام اس کے گھر پہنچے اور جیسے اس نے اس تازیانے کو دیکھا اب خوف زدہ ہوا. اب کچھ اور افراد بھی اکٹھے ہو چکے تھے تو انہوں نے تعارف پیش کیا, کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. اب یہ خوف زدہ ہوا, اس نے معذرت کی, معافی کی, مانگی اور امام نے ایک مرتبہ اس کو پھر موقع دینے کی خواہش کی. بس یہ جو اکرام, یہ جو عزت ہے, اس حد تک عزت بیان کی گئی ہے خاتون کی, اور خاتون کے لیے اس مقام کو, کیونکہ اگر آپ کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو آیت اللہ خامنائی اس مطلب کو بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اپنے گھر کے باغ میں ایک پھول کو اگایا ہے. ہر پھول کی الگ الگ ضرورت ہوتی ہے, اس کی ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر وہ پھول زندہ رہا, باقی رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں. لیکن اگر وہ پھول مرجھا گیا, اس کے پوٹینشل, اس کی کیپیسٹیز, اس کی کیپیبلٹیز سب کی سب بے رنگ ہو گئیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. بس
اس اکرام کو سمجھنے کے لیے ایک روایت آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی زوجہ کی مدد کی نیت سے آگے بڑھتا ہے اور اس کی کسی کام میں مدد کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے بدن پر موجود بالوں کی تعداد کے برابر اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کو واقعاً اگر ہم ان روایات کو دیکھیں تو خاتون اگر ان روایات کو سمجھا جائے تو ایک کوئن سے کم خاتون نہیں ہے۔ ایک اور ایسپیکٹ جو کہ ہم لاسٹ ایسپیکٹ کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے وہ عفاف اور چیسٹٹی کے بارے میں ہے۔ خانوادے یا کسی بھی فیملی کے باقی رہنے میں، اس دنیا میں بہتر انداز سے آگے بڑھنے میں اور اس دنیا میں روز قیامت کامیاب ہونے کے اعتبار سے بھی جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ کہ خاندان کے اندر حجاب کا خیال رکھا جائے۔ روایت ایک بہت ہی سخت روایت ہے جو کہ آپ شاید سفیر بن کر پہنچا سکیں، وہ یہ کہ اگر کوئی خاتون گناہ کی نیت سے ایک قدم بڑھاتی ہے، اپنے گھر سے باہر نکالتی ہے گناہ کی نیت سے، اب وہ گناہ کی نیت میں ہو سکتا ہے وہ بے حجاب جا رہی ہو سکتا ہے وہ کسی اور غلط کام کے لیے جا رہی ہو، گناہ کی نیت سے باہر کیف وہ قدم باہر نکالتی ہے، اس کا وہ قدم اس کے شوہر کو جہنم کے نزدیک کر دیتا ہے۔ تو یہ جو خاندان کی بقا ہے، جس خاندان میں پیس ہونا چاہیے، ٹرینکویلٹی ہونی چاہیے، جس خاندان میں کمپیٹیبلٹی اور کوپریشن ہونا چاہیے، وہ خاندان بصیرت کی بنیاد پر بنتے ہیں، چیسٹٹی کی بنیاد پر بنتے ہیں، عفاف کی بنیاد پر بنتے ہیں، معاف کرنے کی بنیاد پر بنتے ہیں، مرسی کی بنیاد پر بنتے ہیں، مودت کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اور جب یہ خاندان آپس میں بقا چاہتے ہیں تو ان کو ایک عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر عقیدے پر دونوں میاں بیوی درست عقیدے پر کھڑے ہوں تو تاریخ ہمیں وہاب قلبی کی زوجہ دکھاتی ہیں۔ وہاب قلبی کہ جنہوں نے کہا کہ جب آپ کنورٹ ہوئے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، امام نے دعوت دی، کنورٹ ہوئے، کہا میں مولا کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، کرسچن سے مسلمان ہوئے، زوجہ نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کہا آپ کی گردن پر تو کوئی ذمہ داری نہیں میں ڈالنا چاہتا، آپ چاہیں تو میں آپ کو آزاد کر سکتا ہوں۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس عظیم شخصیت کی مدد کے لیے جائیں اور میں اس کام میں پیچھے رہ جاؤں۔ وہاب قلبی کی زوجہ کربلا کے میدان میں جاتی ہیں، کربلا کے میدان میں مدد کرتی ہیں سید الشہداء کی، کس اعتبار سے کہ تاریخ نے لکھا کہ جو پہلی شہیدہ ہمیں کربلا کے واقعے میں نظر آتی ہیں وہ وہاب قلبی کی زوجہ ہیں۔ یہ وہ بصیرت ہے کہ جو ایک اچھے ہم سفر کے ملنے کے طور پر انسان کے اندر وارد ہو جاتی ہے۔ بس اس سے پہلے کہ وارد مصائب ہوں، اس کو سمجھیے گا، کائنات کا جو بہترین جوڑا ہے، اس جوڑے نے جب امیر المومنین نے جناب فاطمۃ الزہرا کی تعریف کو بیان کیا، کہا نعم العون فی طاعت اللہ، کہ فاطمہ اطاعت الہی میں میری بہترین مددگار ہیں۔ بس اس مدد کے فیکٹر کو ہمیشہ یاد رکھیے، پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس اس معرفت اور بصیرت کے حصول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اسلام کے دائرۂ کار میں یا اسلام کے خاندان میں یا خانوادے میں پیدا ہو اور بائی برتھ مسلمان ہو۔ بعض اوقات ممکن ہے، جیسے آپ نے دیکھا وہاب قلبی وارد میدان کربلا ہوئے اور امام حسین کی حمایت کی، اسی طرح ایک شخصیت شام کے دربار میں ہمیں نظر آتی ہے۔ بس اس شام کے دربار میں جہاں پر مناظر بہت عجیب مناظر ہیں، ایسے مناظر جن کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جناب زینب کبریٰ اپنی آنکھوں سے ان مناظر کا مشاہدہ کر رہی ہیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ان مناظر کا مشاہدہ کر رہی ہیں، اس کٹے ہوئے سر کو تشت میں دیکھ رہی ہیں جس پر چوب خضراء ماری جا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں جب کہ یہ بیبیاں ایک عجیب غربت اور مظلومیت کی کیفیت میں شام کے اس دربار میں کھڑی تھیں، کسی اور کے اندر تو ہمت نہیں ہوئی، لیکن روم کا
ایک کرسچن امبیسڈر تھا، وہ اپنے مقام سے بلند ہوا اور اس نے کہا کہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے کہا تم ان کا کیوں تعارف جاننا چاہتے ہو؟ یہ ایک باغی کا سر ہے۔ بس میں نے کہا آپ نے سن لیا، کوئی زین العابدین کے دل سے پوچھے، وہ جو طہارت کا پیکر ہے، وہ جو امام ہیں، وہ جو فرشتوں کے لیے مقام طواف ہے، ان کا سر مبارک، ان کا تعارف بار بار باغی کہہ کر کروایا گیا۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ کہ یہ کس خاندان سے ہیں؟ کہا ان کی والدہ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ کہا ان کے والد کا نام کیا ہے؟ کہا ان کے والد کا نام اگر ہم ان کے والد کو دیکھیں تو ان کے والد کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اب جب اس خاندان کے بارے میں سنا تو یہ علم رکھتا تھا۔ کہا فاطمۃ الزہرا وہ جو تمہارے رسول کی، وہ جو تمہارے نبی کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں یہ ان کا بیٹا ہے۔ جب اس بات کو سنا ایک مرتبہ اپنے مقام سے بلند ہوا اور سر کو پیٹنے لگا۔ کہا تم کیسے مسلمان ہو کہ تم اپنے نبی کے نواسے کے سر کو کاٹ کر یہاں پر رکھ کر جشن منا رہے ہو، اس کی بے حرمتی کر رہے ہو؟ کہا میرا چند نسلوں سے جا کر حضرت داؤد سے میرا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ کہا لوگ میرے پیروں کی مٹی کو اٹھا کر اس سے شفا کی دعا کرتے ہیں، تم کیسے مسلمان ہو؟ یہ فاطمۃ الزہرا جو ڈائریکٹلی رسول کی بیٹی ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، تم ان کا احترام نہیں کر رہے۔ بس ایک مرتبہ کہا میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہا جان کے مقام پر ایک آئی لینڈ ہے، جس آئی لینڈ کے اندر حضرت عیسیٰ کی سواری کا ایک حصہ موجود ہے۔ کہا آج بھی کرسچن افراد وہاں پر جاتے ہیں اور اس مقام کا اور اس چیز کی زیارت کرتے ہیں۔ کہا یہ تو رسول کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے، رسول کا فرزند ہے، ان کی تمہیں زیارت کرنی چاہیے، تم نے سر کو کاٹ لیا۔ بس ایک مرتبہ جیسے اس امر کو سنا تو اب یزید نے کہا کہ اس کے سر کو بھی کاٹ دیا جائے اور اس کو بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے بارے میں غلط خبر کو روم میں پہنچائے گا۔ جیسے اس نے اس بات کو سنا مسکرانے لگا۔ میرا سلام ہو اس عظیم سفیر روم پر کہ جس کو پروردگار نے خاص مقام عطا کیا، ایک خاص سروس کے لیے، ڈیوٹی کے لیے منتخب کیا۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا تھا رسول گرامی آئے تھے اور مجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ میں سوچتا تھا یہ تو مسلمانوں کے رسول ہیں، یہ مجھے کیوں جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ یہ مجھے جنت کی بشارت اس لیے دینے کے لیے آئے تھے کہ میں ان کے فرزند کی حمایت میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ بس عزیزان گرامی، ایک مطلب کو سمجھ کر پرسے کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ آغا شوشتری حضرت عیسیٰ اور جناب سید الشہداء میں مقایسے کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مریم عذراء کے بیٹے ہیں جو کہ اپنے زمانے کی خواتین کے لیے سیدہ تھی۔ حسین ابن علی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں۔ کہا لیکن حسین کی مصیبت بڑی عجیب ہے۔ کہا حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی اور وہ اپنے پیروں پر چلتے تھے۔ کہا حسین وہ ہیں کہ میدان کربلا میں عصر عاشور میں ایک لعین نے جب دیکھا کہ سید الشہداء گھوڑے کی زین سے زمین پر نہیں گرتے، ایک ایسا وار امام کے قدموں پر کیا کہ امام گھوڑے کی زین سے زمین پر گر گئے۔ پھر کہا حضرت عیسیٰ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جس کا وہ غم دیکھ سکتے۔ حسین ابن علی کا علی اکبر جیسا کڑیل جوان تھا جس کے نہ صرف غم کو حسین نے دیکھا بلکہ ان کے سینے سے برچھی کو نکالا۔ کہا حضرت عیسیٰ کے خدمت گزار ان کے ہاتھ تھے۔ کہا حسین کی مصیبت یہ ہے کہ شام غریبہ میں ان کے اموال کو لوٹنے کے لیے ان کی انگلی کو کاٹ دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمانا۔
پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی عظمتوں کا، یہ آنکھیں جو اہل بیت کے غم کو، فاطمہ کے لال کے غم کو یاد کر کے گریہ کناں ہوتی ہیں، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل البیت کے۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے جتنے بھی افراد اس وقت ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، محتاج ہیں، سب کی مدد اور نصرت فرمانا۔ تمام مستضعفین جہان، مظلومین جہان، بالخصوص غزہ کے مظلومین کی غیبی مدد فرمانا۔ پروردگار جتنے بھی مریض ہیں تجھے واسطہ ہے تربت شفاء امام حسین کا، ذریعہ شفاء امام رضا کا، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ طول عمر بابرکت نصیب فرمانا۔ پروردگار تمام وہ مقامات جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان مقامات کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگار اس مقام کو اور ہر اس مقام کو جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ہمیں بہترین انداز سے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ پروردگار ہماری زندگیوں کو علوم اہل بیت سے منور فرما دینا۔ پروردگار ہمارے آخری وقت میں اہل بیت کو ہمارا سہارا، ہمارا ہمدم اور ہمارا ناصر قرار دینا۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں، خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک زمانے کے امام کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بالاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم الخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔